السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسبیح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتائی تھی۔ اللہ یہ تسبیح پڑھنے والوں کو 1000 حج اور عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کی تمام قضا نمازیں بھی ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گی، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے، اور بڑے سے بڑے گناہ گار کو بھی بخشوا دے گی، یعنی اس کے گناہوں کو مٹا دے گی۔ یہ تسبیح ایک عظیم شان راز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی خاص دعا ہے۔ میں نے آج تک جتنی بھی تسبیحات دیکھی یا پڑھی یا سنی، ان میں سے سب سے زیادہ بلند و برتر، عظیم اور عالیشان یہ تسبیح ہے۔ اللہ کے بابرکت نام سے ہم شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینہ کی فضا پرسکون تھی اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک، اور جبکہ فضا میں ایک عجیب سا نور چھایا ہوا تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور 400 نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف آور ہونے والے نوری فرشتے انتہائی ادب اور عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھک گئے، گویا جبرائیل امین علیہ السلام خوب تیاری سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے ہوں۔ سلام ادب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جو قیامت کے دن بندے کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ حیرت میں گم ہو جائیں گے۔ اس شخص کے چہرے سے نور پھوٹے گا جیسے کہ 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی ہے، اللہ کا ہے، یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ تب اس فرشتہ اس کے لیے پکارے گا کہ نہیں، یہ کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک خوش نصیب انسان ہے، اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جس نے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے، اور وہ کلمات اس کو میں آج آپ کے ذریعے سب کو سکھانے آیا ہوں۔ پھر وہ شخص بغیر کسی حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پل صراط پر بجلی کسی رفتار سے گزر جائے گا جیسا کہ وہ کبھی گناہگار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھانک کے برابر بھی ہوں گے، یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد یا بارش کی قطروں سے زیادہ ہوں گے، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور اسے بخش دیں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسے 1000 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کلمات آگ پر پڑے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے گی، اور اگر پہاڑ پر پڑے جائیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص پیاسا ہوگا تو شدید ترین پیاس کی حالت میں اس کو پڑے گا تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا، اور اگر کوئی شخص بھوکا ہوگا یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے اور اس کے لیے حلال روزگار میسر فرما دیں گے۔ اگر کوئی حافظ قرآن نہ بن سکے، یعنی جو کن ذہن ہو اور جس سے یاد نہ رہتا ہو، اگر وہ بھی یہ کلمات پڑھیں تو وہ بھی قرآن کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ اس کو حفظ کر سکتے ہیں۔ تو وہ مبارک کلمات آخر کون سے ہیں؟ اس دنیا ہی میں جنت کی بشارت پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غار کے ساتھی
اور سسر اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کلمات رات اور دن میں پڑھے، مجھے ایسا مقام و مرتبہ ملا اور ایسا شرف نصیب ہوا کہ اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اس سے دیدار نصیب ہوا، اور خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا پڑھ کر دعا مانگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا۔ ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہو گئی اور کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن کا حافظ بنا دیا جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو پھر قرآن ان کے سینے میں اس طرح سے اتر گیا جیسے کہ صدیوں سے وہ حافظ قرآن ہوں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی ان کلمات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے جیسے کہ 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، آپ بھی پل صراط سے برق رفتار کے ساتھ گزرنا چاہتے ہیں، تو ان کلمات کو ایک بار ضرور دل سے پڑھ لیں اور صدقے دل سے پڑھیں اور اپنے پورے ایمان اور یقین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پڑھیں۔ پیارے ناظرین، یہاں یہ بات بھی واضح کی جاتی ہے کہ بے شک ہر کسی کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، لیکن چند لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بے حد پیار کرے گا، یعنی ان کی نیکیاں اتنی زیادہ لکھتی جائیں گی، ان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آپ کریں، آپ کی حاجت کوئی بھی ہو وہ فوراً سے پوری ہو جائے، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ وہ کلمات آپ جان سکیں گے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وہ کلمات پیش کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے جو بغیر کسی حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے یا بدشگنی نہیں لیتے ہوں گے، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کر لیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم پر بازی لے گیا۔ پیارے ناظرین، حشر کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوف زدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا کیا فیصلہ ہوگا اور کب ہوگا، کہ لوگوں کو جمع غفیر میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے یہ کوئی تنور ہے یا پھر نور ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی، کیا یہ کوئی نبی ہے، اللہ کا مقرب ولی ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ ہے، آخر یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو آسمان سے ایک اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں ایسے کلمات پڑھے تھے جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے نصیب میں ہی لکھے گئے،
اور اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے ناظرین، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ لوگ حج و عمرہ کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے تو وہ چاہتے ہیں کہ اگر انہیں زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی وسیلہ ہوتا، ہم طواف کعبہ کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر حاضری دیتے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اے اللہ پاک ہمیں خواب میں ہی اپنے گھر کا دیدار کروا دے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک دکھا دے۔ پیارے ناظرین، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، تب میں یہ کلمات پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ کلمات زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتے ہیں، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی ہے۔ جہاں میں چاہتا ہوں میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا ہے۔ پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں تھی بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی تھی۔ دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے تھے۔ میدان جنگ میری ضربوں سے گونج اٹھتا تھا اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ کر گرتی ہے۔ اللہ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، اور وہ ہاتھ دیے جس کا حق جھنڈا بلند کرتے، اور مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے چالوں کو بھی بھانپ لیتی تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری جماعت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ کلمات وہ خزانہ ہے جسے جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ کلمات دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار ایک حیران کن منظر بھی دیکھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال کالے سیاہ تھے اور اس کے چہرے پر سفر کے کوئی بھی آثار نمایاں نہ تھے۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی اسے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا، یوں کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور ہاتھ اپنی زانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اور اس اجنبی نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے، یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس شخص نے پھر سے وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانی پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کر کے بعد میں وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ اس پر صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تم سے دین سکھانے آئے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ اس کی دوسری آنکھ اوپر کی جانب ابری ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ صحابہ حیران ہو کر سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فوراً سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوں گے اس میں ہم صرف 5 نمازیں ادا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے کہ بادلوں کو ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ وہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ موجود اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ پیارے ناظرین، ایک رات جب مکہ کی فضا خاموش طاری تھی، جب مکہ کی فضا پر خاموشی طاری تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ آپ کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصی لے گئے جہاں تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر آسمان کی جانب ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور دوسرے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت یوسف چوتھے پر، حضرت ادریس 5ویں پر، حضرت ہارون 6ٹھے آسمان پر، حضرت موسیٰ جبکہ 7ویں آسمان پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں اور یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ واقعہ بیان فرمایا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یہ بالکل سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پیارے ناظرین، حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی وہ ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے آپ پر ظلم حرام کیا اور تمہارے درمیان ظلم کو حرام قرار دیا، پس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاتا ہوں، بس مجھ سے کھانے کا سوال کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب ننگے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں پہناوا پہناتا ہوں، بس تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دے دوں، بس مجھ سے ہدایت طلب کرو، تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تم سب کے سب چرند پرند اور جن انس ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگو تو میں سب کو ان کی خواہشات کے مطابق عطا کروں تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہ ہوگی جتنا کہ سمندر میں سوئی کو ڈبونے سے پانی کم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھی مفلسوں میں سے ہی ہیں، جن کے پاس نہ مال ہو نہ درہم ہو، یعنی مال و زر نہ ہو،
اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، اور ان کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اس کی نیکیاں ختم ہوں گی لیکن حقوق باقی رہ جائیں گے، تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس سب سے پہلے کوڑی کے پاس ایک فرشتہ آیا، پوچھا تمہیں کس چیز سے زیادہ پیار ہے، یعنی تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اچھی دل، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے کہا اس کے پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے، تو اس نے کہا اونٹ، بس اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تمہیں کیا پسند ہے، اس نے کہا اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا، یعنی اس کے بال بہت زیادہ پیارے آ گئے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے، اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے، تو پھر اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ جب نبینا کے پاس آئے پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے بینائی عطا فرما دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ نابینا ٹھیک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا تمہیں کون سا مال دوں، کیا پسند ہے، اس نے کہا بکری، بس اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس وادیاں بھر گئیں۔ پھر وہی فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا مجھے دو، میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو اس نے بھی انکار کیا، تو اسے بھی دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہے لے لو۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ سب محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ ایک عظیم راز وہ تسبیح جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تھی، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ کلمات یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک ابراہیمی وہ جو ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں، آپ وہ درود ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اور درود پڑھنے کے بعد آپ یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص جو قرآن پاک میں ہے، قل هو اللہ احد، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں اور 3 مرتبہ اسے پڑھنے کے بعد دوبارہ سے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے اور ابراہیمی درود پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا مانگیں، یعنی خشوع خضوع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی آرزو منوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ مجھے تیرے گھر کا حج کرنے کا بہت شوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے گھر کا حج کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے گناہوں کو مٹوانا چاہتا ہوں، اللہ تو میری دعا سن لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل رکھے۔